سالم الدین قاضی ابن ناظم الدین قاضی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور تقریر پیش کریں۔ ان کی تقریر کا عنوان ہے توحید کی امانت سینوں میں ہمارے۔ یہ کالی دولت خان کے رہنے والے ہیں اور حفظ دوم میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم صدر صاحب، اسٹیج پر رونق افروز اساتذہ کرام اور میرے تعلیمی سفر کے ساتھیوں، آج کی اس انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ حضرات گرامی، اسلام سے ستیزہ کاری کوئی نئی بات نہیں ہے، خیر و شر کی آویزش بھی پرانی ہے، بدی نے نیکی کو کبھی قبول نہیں کیا، لیکن اسلام کا پیغام کائنات کے چپے چپے تک پہنچ کر رہا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ کتاب مینار نور اور مشغل راہ بن کر قائم و دائم رہی۔ اسی نے انسانی دنیا کو سماجی انقلاب سے روشناس کیا تھا، اسی نے زندگی کے ہر شعبے کو صاف ستھرا اور پاکیزہ بنایا تھا۔ یہ اسلام ہی کی انقلابی طاقت تھی جس نے بڑے بڑے بادشاہوں اور طاقتوروں کو خدا واحد کے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا تھا، اور یہ حقیقت ہے کہ اسلام کی صحیح اور سچی تعلیم انسان کو مہذب بناتی ہے اور اپنے مذہب کے احترام کے ساتھ دوسروں کے مذاہب کے سلسلے میں رواداری اور مذہبی قدروں کا اکرام سکھاتی ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ مذہب سے عوام کے گہرے لگاؤ کا استحصال ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے اور شاطر دماغ انسان اسے اپنا اعلیٰ بناتے رہے ہیں۔ اسے مٹانے اور پیغام توحید کو دبانے کی ہر زمانے میں باطل طاقتیں کوشش کرتی رہی۔ توحید کے متوالوں کو کبھی دھاردار خنجر اور برہنہ شمشیر سے قتل کیا گیا، تو کبھی بندوق کی گولیوں اور بم کے دھماکوں سے بھون ڈالا گیا، کبھی جیل کی سلاخوں کے اندر قید کیا گیا، تو کبھی میزائل اور ایٹم بم سے صفایا کیا گیا، کبھی خاموش حکمت عملی سے عقیدہ توحید کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، کبھی منصوبہ بند سازشوں سے حملہ کیا گیا، لیکن اسلام نہ تو مٹ سکا اور نہ توحید کے متوالے ختم ہو سکے۔ اسلام اپنی تمام تر تعلیمات کے ساتھ زندہ اور توحید کے متوالے صحیح اور سلامت ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور یعنی دین اسلام کو اپنے منہ سے پھونک مار کر بجھا دے، حالانکہ اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچا کر رہیں گا۔ کافر لوگ کیسے ہی ناخوش ہو۔ سچ کہا ہے کسی شاعر نے، نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون، نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون، جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون۔ حضرات گرامی، اسلام کے شجر ثمردار اور بادہ توحید کے متوالوں پر ہر زمانے میں باطل نے حملے کیے۔ اللہ کے نام لیواؤں کو ہمیشہ نیست و نابود کرنے کی کوشش کی گئی۔ ظالم و جابر حکمراں یہ سازش سے کرتے رہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی خدا کا نام لیوا باقی نہ رہے، لیکن باطل ہمیشہ ناکام ہوا، اسے شکست کھانی پڑی اور مشعل ہدایت اور توحید کی کرن ہمیشہ روشن ہوئی۔ اور یہ اس لیے ہوا کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا۔ میرے دوستو، جب شر نے اپنا سر اٹھانے کی کوشش کی ہے تو بادہ توحید کے متوالوں نے شر و فتن کو ابدی نیند سلا دی اور فوز و فلاح اور کامیابی اسلام کو ملی۔ سچ کہا ہے کسی شاعر نے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، تم جتنا دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ حضرات، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمانوں میں خود اعتمادی پیدا کی جائے، عقیدہ توحید و رسالت کو مضبوط کیا جائے اور انہیں یہ حکم دیا جائے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ تمہارا معبود تو صرف ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی رحمان اور رحیم ہے۔ ان میں ماضی پر اعتماد اور مستقبل کے بارے میں امید اور حوصلہ پیدا کیا جائے۔ اس دین کے بارے میں ان کا ایمان و یقین تازہ اور زندہ کیا جائے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیا جائے۔
آج مسلمانوں کی جتنی حکومتیں اور آج مسلمانوں کی جتنی حکومتیں اور جتنی مسلمانوں کی جماعتیں ہیں جو قائدانہ صلاحیت اور اثر و رسوخ رکھتی ہے، وہ اسلامی احکام کی نشر و اشاعت میں کما حق لگ جائے تاکہ دنیا کے اندر پیغام توحید عام ہو، باطل نظریات نیست و نابود ہو، اسلام کا جھنڈا بلند ہو اور ظالم شکست کھائے۔ اسی لیے بقول جگر مراد آبادی ایک ایسی شان پیدا کر کہ باطل تھر تھرا اٹھے، ایک ایسی شان پیدا کر کہ باطل تھر تھرا اٹھے، نظر تلوار بن جائے، نفس جھنکار ہو جائے۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ پیغام بھی یاد رکھنا ہوگا، سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔